इस वक्त हम मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का जो ऑफिस है वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमें एक जो सबसे बड़ी अहम चीज़ नज़र आ रही है, जो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का मोटो है, तालीम सेहत फलाह, तो उसकी तस्वीरी झलकियाँ हमें नज़र आती हैं। जो हमारे तालीम के प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ एजुकेशन के मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के, ये उनकी झलकियाँ हैं। इसके बाद सेहत की जो एक्टिविटीज़, डिस्पेंसरीज़, एम्बुलेंस सर्विस और हॉस्पिटल जो हैं उनका डिटेल लगी है। आगोश मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का बहुत अहम प्रोजेक्ट है, उसकी पूरी डिटेल आपको ब्रोशर यहाँ पर नज़र आता है। और इसी तरह फलाह आम के सिलसिले में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कुदरती आफात में लोगों की बहाली है, फरहमी आपका मनसूबा है, इज्तिमाई शादियाँ हैं, मुतासिरीन ज़लज़ला, मुझे बाम ईरान की तस्वीर भी नज़र आ रही है, मुतासिरीन सवात ऑपरेशन के दौरान उस वक्त जो उनकी मदद की गई IDPs की, उसकी भी झलकियाँ नज़र आ रही हैं। रेस्क्यू सर्विस फ्लड की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसकी ये काफ़ी सारी तस्वीरी झलकियाँ भी आपको इस वक्त यहाँ नज़र आ रही हैं। तो इस वक्त हम ज़ाहिर जिस काम के लिए यहाँ पर मौजूद हैं वो है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की फ्लड रिलीफ एक्टिविटी के बाद अब आगे हम जो मुस्तकिल उनकी बहाली के सिलसिले के लिए उनकी मकानात की तामीर का जो प्रोजेक्ट का आगाज़ कर रही है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन, उसकी तफसीलात हम जानेंगे डायरेक्टर मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन से। जी बुखारी साहब, कुछ तफसीलात बताएं हमें कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन अब नेक्स्ट प्लान क्या कर रही है सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। जो घरों की तामीर का सिलसिला है उसको किस तरह डिज़ाइन किया गया है और किन चीज़ों का ख्याल रखा गया है उसमें? मैं अर्ज़ करूँगा कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने जो सैलाब ज़दगान के लिए जो रिलीफ़ एक्टिविटीज़ अब तक दी हैं, शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादिर साहब की हिदायत पर, वो अल्हम्दुलिल्लाह ताला 26 जुलाई से 31 अगस्त तक जो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने पूरे मुल्क में जो काम किया है वो रेस्क्यू का काम किया है। सैलाब ज़दा इलाकों में जो फंसे हुए लोग थे उनको उन्होंने उन इलाकों से निकाला है, ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ इस्तेमाल की हैं, कश्तियाँ इस्तेमाल की हैं। और साथ ही हमारे दूसरे फ़ेज़ का जो आगाज़ जो लोगों की आर्जी बहाली का था कि फंसे हुए लोगों को आर्जी ठिकाने दिए जाएँ और उनको वहाँ पर ठहराया जाए, तो साथ ही वो फ़ेज़ भी हमारा उसके साथ ही कंटिन्यू हो गया। नौशेरा से लेकर कराची तक का जितना इलाका ये सैलाब ज़दा इलाके मुतासिर हुआ है, उसमें हमारी मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की 12,000 से ज़्यादा कारकुनान ने इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया और इस दौरान 21 खेमा बस्तियाँ कायम की गईं और 28 रिलीफ़ कैंप्स कायम किए गए, जिनमें 11,500 से ज़ायद फैमिलीज़ को ठहराया गया। और अब आर्जी बहाली जो है हमारी 30 नवंबर तक जाकर वो फ़ेज़ मुकम्मल हुआ है और 30 नवंबर तक अब जिन इलाकों में फ़्लड उतर गया था और लोगों के घर बह गए थे, डैमेज हो गए थे या मामूली मरम्मत हो रही थी या उनके घरों में जो गारा फंस गया था और सैलाब से फ्लड से जो कचरा और रेत आ गई थी उनके घरों में, वो निकाला गया साथ साथ इस दौरान। और तकरीबन 150 फैमिलीज़ थी जिनको आर्जी मरम्मत के लिए पैसे दिए गए और उन साथ उनके हमारे वर्कर्स ने काम किया और वहाँ उन इलाकों में उनके घरों में गए और उनके घरों में जाकर उन घरों का जायज़ा लिया कि किसी की अगर एक दीवार गिरी है, किसी का कमरा गिर गया है या किसी की छत गिर गई है, दीवारें खड़ी हैं, तो उसके एस्टीमेट लगाकर जो है वो किसी मकान पर हमें 15,000 रुपये ख़र्च आए, किसी पर 30,000 आए, किसी पर 50,000 आए। और इस वक्त नौशेरा में 40 मकान जो हैं वो तामीर कर लिए गए हैं, उनके लोग अपने घरों में शिफ्ट हो गए हैं और 35 की अभी मराइल में है। तो अब इस तरह शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादिर साहब की हिदायत पर मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने जो अपने दूसरे फ़ेज़ के अख्तिताम के बाद ही अभी तीसरे फ़ेज़ का आगाज़ किया है। उसमें मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने घरों की तामीर का काम शुरू किया है और उसमें हम जो बिल्कुल जिन इलाकों में इस डिज़ास्टर से जो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे जिनके घर और मुकम्मल तौर पर बह गए हैं, उन इलाकों को हमने फ़ोकस किया है। उनमें नौशेरा का इलाका है, उसमें राजनपुर का इलाका है, उसमें कलाम और सवात के इलाके हैं और पंजाब का जो इंटीरियर जनूबी पंजाब है उसमें बहुत सारे इलाके हैं। और सक्कर के साथ जब हम इंटीरियर सिंध में दाखिल होते हैं तो वो जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं जो दरिया के साथ हैं वो काफ़ी बड़ा रकबा है, तो उसको भी हमने इसके अंदर प्लानिंग में लिया है। इसमें आप कैसे तामीर करेंगे, नहीं कि क्या लोगों की जो जगह जैसी भी थी इनकी
انہیں وہیں پر کنسٹرکشن کریں گے یا کوئی الگ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جگہ لے رہی ہے؟ اس میں دونوں منصوبے ہیں. ایک تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت جو لانگ ٹرم پلان کے اندر جو گھروں کی تعمیرات کا جو پلان منصوبہ فائنل ہوا ہے اور CWC نے اس کو اپروول دے دیا ہے اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ہدایت پر یہ منصوبہ بنایا گیا ہے. اس کو جو ہمارے ایکسپرٹ ٹیم ہے اس کو انجینئر افضال غول صاحب یہاں موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کو بھی اس گفتگو میں شریک کریں. افضال صاحب آپ تشریف لائیں یہاں پہ. اس وقت منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت جو گھروں کا منصوبہ ہے اس میں 2 طرح کی کیٹیگریز فائنل ہوئی ہیں. ایک 5 مرلہ اسکیم ہے اور اس میں 2 کمرے، ایک وراندہ ہے، اس کے ساتھ کھلا صحن ہے اور اس میں باہر اس کو ٹوائلٹ دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ایک کچن دیا گیا ہے اور باہر جو ہے ایک گرین بیلٹ بھی دیا گیا ہے اس کے ساتھ، تاکہ جو ماحول ہوتا ہے گاؤں کا اس حساب سے اسی تناسب سے اس کی تعمیرات کا اور اس کے نقشے کا جو ڈیزائن وغیرہ جو ہے بنایا گیا ہے. دوسرا جو پلان ہے وہ 3 مرلے پر مشتمل ہے جو 1 کمرے پر مشتمل ہے اور اس میں وراندہ ہے اور اس میں ساتھ باہر صحن ہے، کھلا صحن ہے اور کچن اور باتھ روم ہے. فلڈ والے ایریاز میں 10 مقامات ہم نے لوکیٹ کیے ہیں جہاں پر مسجد ساتھ ہوگی، ساتھ میں ڈسپینسری ہوگی، ساتھ میں اسکول ہوگا، لائبریری ہوگی اور پرائمری اور سیکنڈری اسکول وہ ایک ہی عمارت میں 2 شفٹوں میں چلے گا. اور یہ پورا اسلامک سینٹر ہے، یہ 3 کنال پر مشتمل ہوگا. اکارڈنگ ٹو سچویشن دیکھیں گے کہ اگر کسی کے پاس جگہ کی اویلیبلٹی ہے، ان کی اپنی جگہ ہے اور ان کا مکان گر گیا ہے تو وہاں اس کو مکان بنا کر ہم اپنے نقشے اور ڈیزائن کے مطابق ان کو مکان بنا کر ان کی جگہ پر دیں گے. اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کرائے پر تھے یا جو بالکل بے گھر ہو گئے ہیں، ان کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن مختلف جگہوں پر جگہیں خرید رہی ہے. نوشہرہ میں 4 کنال زمین حکیم آباد میں خریدی گئی ہے اور وہاں پر جو ایسے لوگ جو کرائے پر تھے اور جن کا سب کچھ بہ گیا، بالکل کھلے آسمان تلے ہیں اور وہ ابھی ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں ابھی بھی، تو ان کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے جگہیں پرچیز کر رہی ہے. اچھا افضال صاحب، آپ نے ان گھروں کو ڈیزائن کیا ہے، بتایا بخاری صاحب نے. اب گاؤں اور دیہات میں جو گھر ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ ڈیزائن سے مراد ہے ان کا تو بس ہوتا ہے کہ بس رہنے کے لیے کوئی کورڈ ایریا ہو جائے، بس جس طرح کا بھی بنا لیا جائے. تو آپ نے کن چیزوں کو خیال رکھا ہے کہ ان کے علاقے کی ویلیوز آ رہے ہیں؟ اب سندھ کا کلچر اور ہوگا، لوگوں کا رہائش کا انداز اور تھا، پنجاب میں اور ہے، خیبر پختونخوا چلے جائیں وہاں پر اور ہے. تو آپ نے کیسے ان چیزوں کو ان چیزوں کو بھی آپ نے غور کیا یا ایک فارمولہ ڈیزائن ہم نے بنا دیا اور اسی پر ہی ہم عمل کریں گے؟ 2 چیزیں مین جو تھیں ان کو فالو کیا کہ ایک تو ہم جو بجٹ ہے اس کو اس طرح سے یوٹیلائز کریں کہ اس کو جو ہے نا بجٹ سے ہم انکریز نہ کریں، اور جو ایکٹیویٹیز دوسرے لوگ کر رہے ہیں، مطلب سرکی کے گھر بنا کے دے رہے ہیں، تو ہم اس کو سرکی کا گھر نہیں بنا کے دیں گے. ہم انشاءاللہ ان کو جو ہے نا بہترین اکوموڈیشن دیں گے. سرکی کیا ہے؟ سرکی ایک ہوتی ہے جو چھپڑا ٹائپ ہوتا ہے. اچھا. کانے کا چھپڑا. اچھا. تو عارضی ہوتی ہے، 1 سیزن کے لیے یا 2 سیزن کے لیے ہوتی ہے. لیکن ہم جو ان کو اسٹرکچر بنا کے دے رہے ہیں وہ باقاعدہ گارڈر اور جو ہے نا ٹائل وغیرہ کا استعمال کر کے جو گھر ہوگا اس کو ہم باقاعدہ پلاسٹر کریں گے. اس کا جو فرش ہوگا باقاعدہ سالڈ ہوگا، سیمیٹڈ ہوگا، تاکہ جو ہے نا گرمی سردی کا احساس جو ہے نا اس کے اندر، اس گھر کے اندر کم سے کم ہو. اور اس کے بعد جب ہم کمرے دھواتے ہیں تو کمروں میں ہم نے اس چیز کا بھی خیال رکھا ہے کہ اگر فرض کریں ایک ہی گھر میں 2 بھائی ہیں اور دونوں میرڈ ہیں تو ہم ان کو 2 کمرے علیحدہ علیحدہ سے دیں تاکہ ان کی جو ہے انڈیویجول لائف وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو اور ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کا ماحول بھی بنا رہے، جیسا کہ عام طور پہ دیہاتوں میں ہوتا ہے. اس کے بعد آگے جو کوریڈور، ایک برآمدے کا جو ہے ایک کانسیپٹ ہے گاؤں میں، وہ میرا خیال پورے پاکستان میں ایک ہی کانسیپٹ ہے. جو کوریڈور بنتا ہے اس کو ہم نے کھلا رکھا ہے تاکہ لوگ 4 پائیاں بچھا کے اچھے موسم میں یا گندے موسم میں، بارش کے رینی سیزن ہوتا ہے یا بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے، تو اس کو یوٹیلائز کیا جا سکے. اس کے بعد جب ہم باہر آتے ہیں اس کوریڈور سے، اس برآمدے سے باہر آتے ہیں، تو اس کے بعد باہر ہم نے ایک ان کی جو ہے نا رسوئی، کچن جو ہوتا ہے اس کو رسوئی کال کرتے ہیں، تو وہ جو کچن ہے اس کو ہم نے رکھا تاکہ ان کا جو انوائرمنٹ ہے کھانے پکانے کا وہ بھی کورڈ ہو تاکہ ان کے برتن چیزیں ان کی خراب نہ ہو. اس کے بعد ایک باتھ روم ہے، باتھ روم جو ہے اس کا میں نے اچھا سائز دیا ہے. نارملی دیہاتوں میں جو باتھ روم ہوتے ہیں وہ اوپن ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو باقاعدہ فلش سسٹم بنا کے دیا. اچھا بخاری صاحب، ایک جو بڑی اہم بات، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پر ہم اس کو وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں بات کو، کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے ابھی تک جو فلڈ ریلیف کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں
اس پہ کتنا خرچہ کیا اور کیسے وہ پورا ہوا؟ یعنی ڈونیشن کی مد ہوئی پاکستان میں، باہر سے ہمیں کس طرح امداد ملی، اور پلس اب یہ جو فردر آپ نیکسٹ پروجیکٹ آپ کرنے جا رہے ہیں گھروں کی تعمیر کا، تو یہ کتنا بجٹ ریکوائر کرتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں تو ایک ہیوج اماؤنٹ کی ضرورت ہے، تو وہ کیسے آپ کلیکٹ کریں گے اور اس کو کیمپین کا کیا آپ کے ذہن میں آئیڈیا؟ شیخ الاسلام ڈاکٹر طارق القادری صاحب کی ہدایت پر جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے گزشتہ 4 سے 4.5 ماہ میں جو ریلیف ایکٹیویٹیز دی ہیں، اس پر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے 21 کروڑ 60 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، اور میں خصوصی طور پر ان ڈونر حضرات کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے شیخ الاسلام ڈاکٹر طارق القادری صاحب کی کال پر اتنے بڑے سانحے میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پر اعتماد کیا اور ان کو ڈونیشن دی، اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے ہزاروں افراد تک یہ ریلیف پہنچایا۔ اور ساتھ ہی اس وقت جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت جو یہ گھروں کا پلان دیا گیا ہے، اس منصوبے پر 30 کروڑ روپے خرچ آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن 5 مقامات پر اجتماعی شادیاں بھی ارینج کر رہی ہے، اور 50 سے زیادہ شادیاں اس وقت منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے ان سیلاب زدہ علاقوں میں ان سیلاب زدہ متاثرہ بچیوں کی شادیاں کرائے گی جن کے رشتے طے ہیں، لیکن والدین اپنی مجبوری کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں کرا پا رہے۔ بھائی صاحب بہت شکریہ۔ آپ نے دیکھا کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن سیلاب سے جو متاثرہ ہونے والے ایریاز کے اندر کس طرح ایکٹیویٹیز کے اندر بزی تھی، ریلیف ایکٹیویٹیز کے اندر، اور اب بھی اس کے اندر کام کر رہی ہے۔ اس وقت ہم نے ان سے آفس میں ڈسکشن کی ہے کہ یہ ان کا جو مکانات کی تعمیر کا پروجیکٹ کیا ہے اور کس طرح ہے، مگر انشاءاللہ آگے کچھ ہی عرصے میں ہم فزیکلی وہاں موجود ہوں گے ان ایریاز کے اندر، اور آپ کو کنسٹرکشن کے وہ جو کنسٹرکشن ہو چکی ہے، جو بخاری صاحب نے بتایا کہ مرمت کر دی گئی ہے مکانات کی، لوگوں کو ہینڈ اوور کر دی ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور جو نئے مکانات کی تعمیر شروع ہو رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو فزیکلی آن گراؤنڈ دکھائیں گے وہاں پر، کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اپنے ڈونرز کو کسی سطح پر بھی مایوس نہیں کرنا چاہتی۔ وہ یہ چاہتی ہے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کہ جو اتنی بڑی آفت جس سے یہ پاکستان ابھی گزرا ہے، اس قوم کو پھر سے متحد کیا جائے، اور متحد کرنے کے لیے ہر پاکستانی کو اور ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن میدان عمل میں موجود ہے اور اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور آپ سے تعاون کی اپیل کرتی ہے۔